اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد۔ تعلیمات نہج البلاغہ کے عنوان سے گزشتہ سیشنز میں ہم نے جناب امیر علیہ السلام کی نگاہ میں انسان کامل کے متعلق گفتگو کی تھی کہ انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور اس کمال کی راہیں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیسے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں۔ آج کے سیشن میں بھی ہم تھوڑا سا اسی بحث کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ذات پروردگار کا، خداوند متعال کا ارادہ یہی ہے کہ انسان جس کو اس کی ذات نے اشرف المخلوقات خلق فرمایا ہے اس کو اشرف ہی رکھے اور اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے تمام وہ ذرائع اس کریم اللہ نے مہیا فرمائے ہیں جو انسان کو چاہیے تھے۔ اب اس کمال تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے دو طریقے اپنائے، ہر دور میں دو طریقے رہے۔ ایک تحریری صورت میں لاہ عمل دیا اور ایک عملی صورت میں ان افراد کو بھیجا جو افراد ان راہوں پر چل کر انسان عام کو اس راہ کمال سے گزار کر عند اللہ اور قرب خدا کی طرف لے جائیں۔ آپ اگر انبیاء علیہ السلام میں سے انبیاء اولو العزم کی زندگیوں کو دیکھیے تو وہاں تو مشخص طور پر کتابیں موجود ہیں۔ اس سے ہٹ کے صحف جو انبیاء پر نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی 100 کے قریب بتلائی گئی ہے، یعنی 104 کتب اور صحف کلن بنتی ہیں، اور یہ کتابیں حقیقت میں ایک لاہ عمل ہیں، ایک دستور العمل ہیں کہ انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہر کتاب کافی نہیں ہے بلکہ کتاب کے ساتھ اس کے معلم ضروری ہیں، اور یہ بھی قابل دقت نکتہ ہے کہ اگر کتابیں 104 ہیں تو انبیاء جو پروردگار کی طرف سے آئے وہ 1,24,000 جو بنابر مشہور۔ اب یہ چیز خود بتلاتی ہے کہ کتابی صورت اور تحریری صورت ایک مدت تک چلتی رہتی ہے، لیکن ہر دور میں ایک ہادی اور رہبر اور ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کتاب پر عمل کرائے اور اس کتاب کی وضاحت فرمائے۔ اب کیا سلسلہ ہوتا رہا گزشتہ امتوں میں، وہ یہ کہ ایک کتاب آئی، اس کتاب پہ ایک نبی نے عمل کرایا، دوسرے نے عمل کرایا، اور جیسے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک وقت میں کئی نبی بھی رہے، ان سب کے لیے وہی ایک کتاب دستور العمل کے طور پر ہوتی تھی اور وہ اس پر عمل کراتے رہے، اور ممکن ہے کچھ زمانوں میں وہ کتاب چلتی رہی۔ لہٰذا اس چیز کو واضح طور پر قرآن مجید کے حوالوں سے اور ان آیات کے حوالے سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ کتاب ایک ہو سکتی ہے لیکن اس کے معلم ہر دور میں بدلتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کتابوں کی تعداد کم ہے اور معلمین کی تعداد زیادہ ہے، اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں پاک پیغمبر نے جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو بڑے واضح الفاظ میں اعلان فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 گراں بہا، 2 وزنی، 2 ہم وزن چیزیں، اب ثقلین کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں ہمیں عرض نہیں کرنا، انی تارکن فیکم الثقلین، ہم یہ 2 گراں بہا چیزیں، 2 وزنی چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت۔ اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیے کہ پاک پیغمبر پر ذات توحید نے کتاب خدا اپنی کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی،
اور پھر اس کے معلم 14 معصوم ہستیوں کو قرار دیا، جن کا اعلان یہاں پاک پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ اپنی اس 23 سالہ زندگی میں معلم کے طور پر رہا، اور جب میں جا رہا ہوں تو میرے بعد یہ معلم ہیں۔ اور پھر ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ ایک بڑی خصوصیت جو ان کی ہے، لن یفترقا، ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ کب تک ساتھ رہیں گے؟ بڑا خوب کہا کسی بزرگ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث ثقلین کو ہی انسان صحیح انداز میں سمجھ لے تو بہت ساری مشکلات جو مذہبی طور پر اور گروہی طور پر پیدا ہو رہی ہیں، ان کا حل اس حدیث ثقلین میں موجود ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں جو چیز عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کو ذات توحید نے بھیجا کہ میرے بندوں کو میری طرف بلانے کے لیے آپ جائیے۔ پیغمبر اکرم نے ساری تکلیفیں اٹھائیں، سارے مظالم برداشت کیے اور امت کو رب کی طرف بلاتے رہے۔ اب یہ ہے حقیقت میں ذات پروردگار کا ایک کرم کہ انسان کو کمال تک بلانے کے لیے اس نے انبیاء کو اور اپنے ان معصوم بندوں کو بھیجا، جاؤ تکلیفیں اٹھاؤ، مشکلیں برداشت کرو اور میرے بندوں کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ اب جب پاک پیغمبر کا دور گزرا، معلم عظیم جناب امیر المومنین، چونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ جو چیز متعلق ہے اس پہ آتا ہوں، تعلیمات نہج البلاغہ، جناب امیر علیہ السلام نے انسان کو کمال کی طرف کیسے متوجہ کیا۔ پہلا موضوع ذہن میں رہے، پہلا حصہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ رب کی ذات کا ارادہ یہی ہے اور رب کی ذات کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان کو کمال کی طرف بلانے کے لیے ان انبیاء کو بھیجا۔ بلکہ اگر ہم اس کو یوں کہیں، ذات توحید نے ایک وعدہ لیا تھا، ذات توحید نے بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ اب وہ ایک ہے کہ ذات توحید نے، پروردگار عالم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدے کیے ہیں؟ اس نے وعدے کیے ہیں اور کچھ وعدے لیے بھی ہیں۔ ایک وعدہ جو مشہور وعدہ ہے ذات پروردگار نے انسان سے عالم ارواح میں لیا۔ اب اس وعدے کو ہی کاش ہم یہ سمجھ لیتے۔ پروردگار عالم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اب یہاں یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ یہاں پروردگار عالم کا وہ وعدہ اور وہ میثاق جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں کچھ وعدے اس ذات کریم نے دیے ہیں اور ایک وعدہ جو مشہور ہے الست بربکم قالوا بلا۔ ذات توحید فرماتی ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے اور ان کی اولاد کو یہ کہا اور ان سے یہ وعدہ لیا، یعنی جناب آدم کی صلب میں اور نسل آدم کی صلب میں جو افراد تھے ان سے ذات کریم نے وعدہ لیا۔ اور وعدہ کیا لیا؟ الست بربکم، کہ میں ہی آپ کا رب ہوں، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ یعنی اس انداز میں ذات توحید نے اپنا بندہ ہونے کا اقرار ہمارے آنے سے پہلے، جب ہم عالم ارواح کہیے یا والد کی اپنے آبا کی پشت میں تھے، تو اس وقت سے ذات توحید نے ہم سے یہ وعدہ لیا، اور وہ وعدہ میثاق الہی کہلاتا ہے۔ ذات توحید نے پھر اس وعدہ لینے کے بعد ہمیشہ ارادہ یہی کیا اور ہم سے چاہا یہی ہے کہ میرے بندوں کو اس وعدے پہ باقی رکھوں اور یاد دلاتا رہوں۔ ہر دور میں نبی بھیجے تاکہ یاد دلاتے رہیں کہ دیکھیے یہ ہے ہمارا وعدہ اور یہ ہے ہماری راہ، آپ نے اس پر چلنا ہے۔ اب یہ وعدہ الہی ہے، پروردگار نے وہاں لیا ہے۔ اس آیت پہ اگر غور کیا جائے تو واقعاً یہ مختصر سی آیات جو ہوتی ہیں، ان آیات کی گہرائی میں جا کے انسان اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ ذات توحید نے جو وعدہ لیا ہے ہم سے، یہ وعدہ ہم کس حد تک نبھا رہے ہیں۔ اور الست بربکم، یہ کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، یہ وعدہ اس پروردگار نے عالم ارواح میں لیا ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس وعدے سے ہمیں کون سی چیز ہٹاتی ہے؟
इस वादे से कौन सी चीज़ हमें दूर करती है, और कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम भी उससे दूर हो चुके हैं। अब कुरान मजीद में बार बार एक चीज़ का तज़किरा हुआ है, और वो है कि बहुत सारे अफराद जो राह हक़ से हटते हैं वो बहाना क्या करते हैं, हमारे आबाओ अजदाद का मज़हब वो था। इस आयत को अगर देखिए, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, तो मकसद ये है कि आबाओ अजदाद के साथ हकीकी तौर पर जो वादा है और हकीकी तौर पर उनकी जो फितरत में चीज़ रखी है वो है रब करीम को एक मानना। अलस्तु बिरब्बिकुम की सदा है। लेकिन फिर जब हम इस दुनिया में आए, वालिदैन आए और फिर आबाओ अजदाद आए, तो उन्होंने किस बिना पर उस दुश्मन अज़ली की चंगाल में आकर उस वादे को भुला दिया और फिर ये उस राह हक़ से दूर चले गए, और साथ फिर ये बहाना भी हो गया कि हम अपने आबाओ अजदाद के मज़हब पर हैं। बहरहाल ज़ात तौहीद ये चाहती है अलस्तु बिरब्बिकुम के वादे पर हम बाकी रहें, और इस वादे पे बाकी रखने के लिए फिर अंबिया भेजे। और वो करीम अल्लाह चाहता यही है कि यहाँ आपने सुल्ब वालिद में जो मेरे साथ मीसा को अहद किया था उस पे बाकी रहें। और कब तक रहें? यहाँ अगर हम इस आयत के साथ सूरह फ़ज्र की आयत को मिला लें, जहाँ इरशाद परवरदिगार होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अब वहाँ सूरह आराफ की उस आयत को मिलाइए, अलस्तु बिरब्बिकुम, और यहाँ सूरह फ़ज्र की इन आयत को, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह, अपने रब की तरफ पलट के आओ। यानी आप अपनी इस कुल ज़िंदगी में हमारे सामने ये राह होनी चाहिए और ये मेयार होना चाहिए। हम आए तो अलस्तु बिरब्बिकुम के वादे के साथ, और जाएं तो हमें जाना चाहिए इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्यह, ए मेरा बंदा मेरी तरफ पलट के आ, मैं तुझसे राज़ी, तू मुझसे राज़ी। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अगर इस लफ्ज़ पे आप गौर फरमाएं, फदखुली फ़ी इबादी, रब करीम चाहता यह है कि मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। फदखुली फ़ी इबादी, और ये भी जहन में रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये समझ बैठे कि हम इबादत करेंगे तो रब की माबूदियत में इजाफ़ा हो जाएगा और उसकी अज़मत में कोई इजाफ़ा हो जाएगा। नहीं, ये उसकी अज़मत में इजाफ़ा नहीं होगा, वो अज़ीम है। ये हमारी शराफत में और हमारे पाकदामनी में इजाफ़ा होगा कि वो जो हमसे चाहता है हम वो कर रहे हैं। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अब इस फदखुली फ़ी इबादी के लिए उसकी करीम ज़ात ने अंबिया को भेजा, नबियों को भेजता रहा, किताबों को भेजता रहा कि जाओ आप और मेरे बंदों को इस तरफ बुला के ले आओ और उनको कहते रहो कि फदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों मेरी बंदगी में ही रहो। मैंने आपको खालिक किया है और मैंने आपको अपना बंदा बनाया है। आप किसी कभी पत्थरों के और कभी शजर के और कभी हैवानों के और कभी सूरज और चाँद के बंदे मत बनो और उनकी पूजा में मत मशगूल हो जाओ, बल्कि मैंने आपको खालिक किया है और मैंने आपको अशरफुल मखलूक बनाया, मखलूक़ात बनाया है, लिहाजा आप मेरे ही रहें और किसी और की इबादत की तरफ न जाए। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अब इन दो आयतों में एक बहुत ही प्यारा सा एक मफ़हूम निकाला जा सकता है अगर इस पे तफसील में जाना हो। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, पहले उसकी बंदगी में दाखिल हुआ जाता है फिर उसकी जन्नत में दाखिल हुआ जाता है, या यूँ कहें कि उसकी जन्नत के दाखिले की शर्त यह है फदखुली फ़ी इबादी कि उसके बंदों में दाखिल हो जाओ। अब अगर बंदों में दाखिल होना है तो देखना होगा कि वो कौन से बाकमाल बंदे हैं जिन्होंने इस दुनिया में ही जन्नत का नज़ारा किया है और वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम जन्नत के उस माहौल को आपके सामने पेश करते हैं, या पाक पैगंबर ने उनको जन्नत का सरदार करार दिया है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। और अगर आप तारीख़ अंबिया देखें तो तारीख़ अंबिया में हमें ये आयत दर्जनों दफ़ा, मैं अगर चंद हवालों के साथ इस आयत को पेश कर दूं कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में जहां अंबिया को भेजा है तो दर्जनों दफ़ा इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे किया है कि मैंने इन अंबिया को भेजा है ताकि ये अंबिया मेरे बंदों को मेरी तरफ बुला के ले आएँ। अब हम बल्कि यहाँ सूरह आराफ और सूरह हूद की आयत में
ذات کریم نے اس آیت کو بار بار تکرار کیا ہے۔ مثلاً فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف کی آیہ 59 میں، وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ پھر سورہ ہود کی آیات ہیں۔ اور سورہ نحل میں، سورہ نحل کی آیہ نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ان آیات کی طرف اگر آپ غور کریں، ذات کریم فرماتی ہے ہم نے ہود کو بھیجا، ہم نے صالح کو بھیجا، ہم نے شعیب کو بھیجا، ہم نے ان انبیاء کو بھیجا، اور ایک ہی پیغام سب نبیوں کے ذریعے سے اپنی قوم، اپنی مخلوق کی طرف دے کے بھیجا۔ وہ جو سورہ فجر میں ارشاد ہو رہا تھا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو، اب اپنے معصوم بندوں کو یہاں بھیجا ہے کہ میرے بندے اگر ادھر ادھر جا رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو میری طرف بلائیں۔ اور پھر کلی طور پر ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا، کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے اللہ کی عبادت کرو۔ اب بندگی ذریعہ کمال ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہم تعلیمات نہج البلاغہ کے حوالے سے جو چیز عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین نے انسان کامل کی صفات بیان فرمائی ہیں، انسان کامل کا تعارف کرایا ہے، اور کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو اصول اور قوانین چاہیے ان کو واضح فرمایا ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی راہیں بھی روشن کی ہیں۔ یہی ہیں تعلیمات نہج البلاغہ۔ پھر کبھی جناب امیر علیہ السلام کے درس کے پڑھے ہوئے ابو ذر کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی مالک اشتر کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کبھی عمار کی صورت میں آتے ہیں، اس لیے کہ یہ سلسلہ وہ معلم جب 23 سال تک پڑھاتے پڑھاتے کسی کو ابو ذر بنا گیا، کسی کو سلمان فارسی بنا گیا، کسی کو مقداد بنا گیا، اب وہ افراد کچھ اس دنیا میں رہے تو وہ سلسلہ درس جناب امیر علیہ السلام کے ذریعے سے جاری رہا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ لہذا جناب پیغمبر اکرم کا وہ مدرسہ انی تارکن فیکم الثقلین کے حوالے سے آج تک جاری ہے، اور اس مدرسے میں وہی انسان کامل بنتے ہیں۔ میں کبھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کبھی پوچھے کوئی کہ قرآن مجید کا ایک موضوع کیا ہے، قرآن مجید کس موضوع کی کتاب ہے، اس لیے کہ ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے۔ کوئی مثلا کتاب کیمسٹری کی ہے، فزکس کی ہے، بیالوجی کی ہے، کوئی کتاب میتھ کی ہوگی، انگلش کی ہوگی، کوئی مذہبیات میں بھی کوئی مثلا عقائد کی ہوگی، کچھ احکام کی ہوگی، کچھ اخلاقیات کی ہوگی۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اوپر اعتراض بھی ایک ہوتا ہے کہ اس میں کون سا موضوع ہے، ایک بات ہو رہی ہے اور اچانک جو ہے وہ دوسری بات کو چھیڑ دیا گیا ہے، کبھی ہواؤں کی بحث ہے، کبھی سمندروں کی بحث ہے، پھر موت کی بات آ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور جوانوں کو ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے، اگر کوئی پوچھے کہ کتاب خدا کا موضوع کیا ہے، یا پھر اگر ہم کتاب خدا کو پڑھنا چاہتے ہیں جو ضروری ہے پڑھنا، تو اس کو کس نگاہ سے پڑھیں کہ یہ کس علم کی کتاب ہے؟ کیا تاریخ کی کتاب ہے یہ، یا کیا یہ سائنس کی کتاب ہے؟ نہیں، علماء نے بہت پیارا جواب دیا، کتاب خدا انسان سازی کی کتاب ہے۔ انسان سازی یعنی وہی انسان کامل بنانے کے لیے ذات توحید نے یہ نسخہ مہیا فرمایا ہے، لہٰذا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس سے تعلق اسی بنا پر رکھنا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے انسان کامل بننا چاہتے ہیں۔ انسان سازی کا کارخانہ ہے کتاب خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والناس تک کی ہر آیت انسان کو انسان سازی کے اصول بتلاتی ہے، اور انسان سازی بھی وہی با کمال انسان کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ انسان اس کتاب کے اصولوں کو اپنا کر اور اس پر عمل کر کے پھر بندگان الہی میں داخل ہو جائے، اور پھر بندگان الہی میں داخل ہو کے جنت میں چلا جائے۔ اب بہرحال کچھ بندگان خدا وہ ہیں کہ جو جنت میں بھی اس ارادے سے جاتے ہیں کہ قرب خدا وہاں
نصیب ہوگا۔ بہرحال یہ ہے ذات توحید کا ارادہ۔ اس آیت کو قرآن مجید نے کوئی 21 جگہ پہ دہرایا ہے کہ مختلف الفاظ میں وَلَقَدْ ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه والى مدين اخاهم۔ اب یہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، ہم نے ابراہیم کو بھیجا ہے اور وہ بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ البتہ جناب ابراہیم کی دعوت ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جناب ابراہیم کی دعوت یہ بتلاتی ہے کہ اگر بندگان الہی کم ہوں تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آپ کا فریضہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کے اور اس بندگی کی طرف رجوع کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اکیلے رہ جائیں یا تعداد کم ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، یہ کردار جناب ابراہیم ہے۔ بہرحال جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں انبیاء کی جب بعثت کا فلسفہ بیان کیا ہے تو اس میں بھی یہی چیز پیش فرمائی ہے، اور یہ پہلا خطبہ اگر ہم اس کو دیکھیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جناب امیر المؤمنین نے اسی میثاق فطرت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو سورہ اعراف میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ذات توحید فرماتی ہے کہ ہم نے کیا آپ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، تو اس وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے جناب امیر المؤمنین نے پہلے خطبے میں، اور پھر انبیاء کے تذکرے کو کہ انبیاء کو رب نے کیوں بھیجا ہے، اور پھر جناب امیر فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کے سلسلے میں وَاسْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وُلُدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَعَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَأَحْتَالَتْهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَاقْتَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ کہ اللہ کی ذات نے جناب ابراہیم کو اور پھر جناب ابراہیم کی اولاد میں نبیوں کو بھیجا جن کا کام یہی تھا کہ وہ وعدے یاد دلاتے رہیں اور تبلیغ کرتے رہیں، یہاں تک کہ سلسلہ جناب امیر فرماتے ہیں وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، اللہ کی ذات نے انبیاء بھیجے ہیں تاکہ وہ انبیاء وہ فطرت الہی وہ فطرت انسانی ان کو یاد دلاتے رہیں وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْثِيَ نِعْمَتِهِ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ۔ یہ تمام انبیاء کا سلسلہ کہ انبیاء آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ کوئی قوم کوئی امت بغیر رسول کے نہ رہ جائے، یا بغیر کسی آسمانی کتاب کے یا قطعی دلیل کے یا واضح اور روشن راستے کے بغیر نہیں رہے۔ ان انبیاء کے قابل غور ہے یہاں جملہ کہ ایسے رسول جن کی تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت ان کو عاجز نہیں کرتی تھی، نبیوں کو بھیجا، ان کو تبلیغ کا یہ فریضہ دے کے بھیجا، لیکن ایک عظمت ان کے اذان میں یہ بھی رہی کہ افراد کی کمی اور مشکلات کی پے در پے آمد ان کو اپنے مشن میں روک نہیں سکتی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ذات توحید نے قیامت تک کے لیے ایک رسول بھیجا کہ مشہورتاً سماتہ کریماً میلادہ، اور جناب پیغمبر اکرم کو انتخاب کیا، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد بھی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا، اللہ کی ذات نے جب جناب پیغمبر اکرم کو اس دنیا سے اٹھایا تو پھر بھی قوم کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا صلی اللہ علیہ وآلہ وَخَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَّمِهَا، اور پھر پیغمبر اکرم نے اپنے بعد وہی خلیفے چھوڑے جیسے اپنے ہر نبی نے اپنے بعد خلیفے چھوڑے ہیں۔ اِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ حَمَلًا، بغیر ان کو راہ بتلائے اور بغیر ان کی رہنمائی کے نہ پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو چھوڑا اور نہ ہی جناب پیغمبر اکرم نے اس امت کو بغیر کسی راہبر و رہنما کے چھوڑا۔
چھوڑا۔ اب خلافت کی بحث کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ پہلا ہی خطبہ جناب امیر علیہ السلام کا، فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا، جب پاک پیغمبر نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلا لیا تو اس بلانے کے بعد ایسے نہیں ہے کہ امت کو بغیر کسی راہبر و رہنما کے چھوڑ دیا ہے، بلکہ وَخَلَّفَ فِيكُمْ، آپ لوگوں کے درمیان پاک پیغمبر نے خلافت کو چھوڑا ہے، مَا خَلَّفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا، جیسے پہلے نبیوں نے اپنے امتوں میں خلیفوں کو چھوڑا، اِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ حَمَلًا، اس لیے کہ کوئی نبی بھی اپنے امت کو بغیر رہبر و رہنما کے نہیں چھوڑ گئی، بغیر طریق واضح، اور ہر نبی نے اپنی امت کے لیے طریقہ واضح کیا، تو پیغمبر اکرم نے بھی طریقہ ان کے لیے واضح کیا۔ وَلَا عَلَمٍ قَائِمٍ، اور ہر نبی نے اپنی امت میں ایک جھنڈا اور ایک پرچم اور ایک علم قائم کیا۔ اب یہ ایک خلافت چونکہ ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے، ورنہ خود نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ، یہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ وَلَا عَلَمٍ قَائِمٍ، ہر امت میں نبی نے کتاب چھوڑی ہے اور ایک علم اور نشان کی صورت میں خلیفہ چھوڑا ہے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام خطبہ نمبر 2 میں وہاں فرماتے ہیں کہ یہ وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ، بلند علم اور پرچم کی صورت میں اہل بیت آپ کے درمیان موجود ہیں۔ لہٰذا انسان کامل کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے ہر دور میں نبی بھیجے، کتابیں چھوڑیں تاکہ انسان اپنے کمال کی راہوں تک پہنچ جائے۔ اب میں بار بار اس درس میں یہ جملہ ریپیٹ کیا ہے اور چند آیات جو سورہ اعراف اور ہود کے حوالے سے عرض کی ہیں کہ ہر نبی کا کام یہی تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب ایک فضائل کے فضائل ہیں اور انسانیت کے کمال کی راہوں کے لیے ایک واضح راہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث ہے، اور میں اس حدیث کو دیکھ رہا تھا، متعدد طریقوں سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 39 میں کئی حوالوں سے اور کئی اصحاب کے ذریعے سے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حدیث مشہور ہے ہمارے ہاں، اس کو ایک ہی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ من جو چاہتا ہے ناظر الی آدم فی علم و الی نوح فی حلم، اور پھر یہاں سے صفات انبیاء کا جو چاہتا ہے کہ من اراد ان ینظر آدم فی علم، اب اس قسم کا موضوع ہے کہ جو چاہتا ہے کہ علم میں آدم کو دیکھے، علم میں نوح کو دیکھے۔ اب یہ کم از کم کوئی 10-11 مختلف حوالوں سے، مختلف اصحاب کے ذریعے سے یہ روایت نقل ہے کہ جناب پیغمبر اکرم تشریف فرما ہیں اور اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، انبیاء کے تذکرے جو چلے، تو اب جناب پیغمبر اکرم نے جناب امیر علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، جناب امیر علیہ السلام موجود نہیں تھے، جناب امیر علیہ السلام کی عدم موجودگی میں پاک پیغمبر اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں من اراد ان ینظر، جو چاہتا ہے کہ دیکھے، آدم کو دیکھے اپنے کمال میں، نوح کو اپنے کمال میں، ابراہیم کو اپنے کمال میں، اسماعیل کو اپنے کمال میں، جو بعض روایات ہیں یوسف کو اپنے کمال میں، سلیمان کو اپنے کمال میں، ہر نبی کے کمال کا، ایوب کو اپنے کمال میں، یہ بحار الانوار میں مختلف ذریعوں سے موجود ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں۔ مثلا بعض میں یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من اراد ان ینظر آدم فی علم، بعض روایات میں الفاظ ہیں من اراد ان ینظر آدم فی حلم۔ اب جناب آدم کو کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور شیطان جو ہمیشہ کا دشمن ہے اس سے مقابلے میں کیا دکھ سہنے پڑے، تو یہ الفاظ مختلف مواقع پہ پاک پیغمبر اکرم نے مختلف الفاظ سے بیان فرمائے، لیکن ایک چیز مشترک ہے ان میں، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان سب انبیاء کا تذکرہ جب ہوا تو ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے ان تمام احادیث میں کہ ہر نبی کے سب سے بڑے کمال کا تذکرہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے۔ آدم کا جو بھی کمال ہے، مثلا علم ہو، نوح کا جو بھی کمال ہے، اس کمال کو سامنے رکھا اور فرمایا کہ جو اس کمال نبوی کو دیکھنا چاہتا ہے اور تمام انبیاء کے کمالات کو مشترکہ طور پر
ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اس کے لیے ایک نمونہ اور ایک خلاصہ اور ایک سمری کی صورت میں علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں، ادھر ذات توحید فرماتی ہے ہم نے ہر نبی کو مبعوث کیا، اس کو حکم دیا ہے کہ اپنی قوم کو کہو کہ اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب اگر ان با کمال انبیاء کی صفات کمالیہ کا نمونہ اور خلاصہ جناب امیر المومنین ہے، تو ان کی تبلیغات کی جو اور ان کی زحمات کا جو خلاصہ ہے، ماننا پڑے گا کہ وہ خلاصہ بھی جناب امیر المومنین کی ذات ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ فضائل اگر ان کے موجود ہیں تو مصائب بھی ان کے اور فرائض بھی ان کے ہونے چاہیے۔ جیسے پاک پیغمبر نے تمام گزشتہ انبیاء کی محنتوں کو یکجا کیا، اور خود پاک پیغمبر کا فرمان ہے ما اوذی نبی کما اوذی، تو جتنی تکلیفیں مجھ محمد کو ملی ہیں اتنی کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہم یہاں عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کا کل مدت تبلیغ تو 23 سال ہے اور آپ کی کل مدت عمر 63 سال ہے۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے جناب نوح کی مدت تبلیغ 950 سال ہے، تو ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے، یعنی اس دور میں کتنی مشکل تھی تبلیغ، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ یہ تکلیف کیوں تھی اور اس مختصر سے مدت میں اتنی تکلیف کیوں ہوئی۔ بہرحال تمام انبیاء کو جو تکلیفیں ہوئیں وہ پاک پیغمبر کو تکلیفیں سہنا پڑیں۔ اب پاک پیغمبر کو جو تکلیفیں سہنا پڑیں ان تکلیفوں کو امیر المؤمنین بھی سہ رہے تھے، لہٰذا جہاں فضائل انبیاء جمع ہیں جناب امیر المومنین میں، وہاں مصائب انبیاء بھی جناب امیر المومنین کی ذات میں جمع ہیں۔ جناب امیر المومنین ان فضائل کے اگر مالک اور خلاصہ ہیں تو ان مصائب اور ان تبلیغات اور ان فرائض کا بھی ذات جناب امیر المومنین میں خلاصہ ہونا چاہیے۔ میں بحث کو اگر یوں سمیٹ لوں کہ جناب امیر المومنین انسان کامل کو کس انداز میں بتلاتے ہیں، انبیاء نے اپنے اپنے دور میں مختلف طریقوں سے انسان کامل کا تعارف کرایا، اور اب اگر جناب امیر المومنین ان صفات انبیاء کا مجموعہ ہیں تو پھر انسان کامل کے تعارف کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء نے جو محنت الگ الگ زمانے میں اپنی اپنی امتوں کے لیے کی، کسی کو 4 مل گئے تو کسی کو 6 مل گئے، اور کوئی ابراہیم کی صورت میں اپنے ایک اسماعیل کو لے کے اکیلا کھڑا تھا، اور یہ انداز تھا انبیاء کا بھی۔ اتنی تبلیغ کی جناب ابراہیم نے، اور پھر مدت کے بعد کتنے لوگ ملے، قوم بھی مخالف، اپنے بڑے قریبی مخالف جن کے گھر پرورش کر پاتے رہے، اور وہ بھی مخالف، لہٰذا کتنی تعداد ان کے ساتھ ملی۔ تعداد مد نظر نہیں ہوتی، مد نظر یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے انبیاء کا کام یہی تھا کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انبیاء آئے ہیں تو انبیاء کو تعداد کم اور زیادہ اور ان کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اثر انداز کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے رواں دواں ہیں۔ لہٰذا خلاصہ یوں کروں، جناب امیر المؤمنین تمام انبیاء کے صفات کے حامل ہیں، اور خلاصہ ہیں من اراد ان ینظر الی انبیاء اللہ، تو جناب امیر علیہ السلام کو دیکھے۔ اب ان انبیاء کی محنتوں کو بھی خلاصے کے طور پر آیا جناب امیر المؤمنین سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں اپنے ایک طالب علمانہ نگاہ میں دیکھتا ہوں تو جو محنت جناب آدم و جناب نوح و جناب ابراہیم و جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ اور باقی انبیاء کرتے رہے، ان نبیوں کی محنت کا خلاصہ ایک خطبے میں جناب امیر المؤمنین نے یوں بیان فرما دیا، وہ انبیاء جو محنت کرتے رہے، میں امت مصطفیٰ میں ایک معلم کی حقیقت سے اور ایک معلم کے انداز سے یوں پیش کرتا ہوں جیسے حمام کے سامنے میں نے انسان کامل کی صفت بیان کی اور اس کو کہا صفات المتقین، اوصاف متقین، خطبہ نمبر 191 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 191، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اوصاف متقی بیان کیے، میں ان کو یوں کہتا
कहता हूँ हाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन ने इंसान कामिल के औसाफ एक जगह पे जमा करके मुकम्मल तौर पर बयान कर दिए। अगर कोई चाहता है कि इल्म में आदम को देखे, इल्म में नूह को देखे, शुजाअत में मूसा को देखे और इन सारी सिफ़ात में अंबिया को देखे तो वो जनाब अमीरुल मोमिनीन को देखे। अगर कोई कमाल की राहों को बतलाने के लिए अंबिया की मेहनतों को देखना चाहता है तो वो आके खुतबा नंबर 191 में 110 सिफ़ात जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इंसान कामिल की बतलाई है उनको देखे तो उन गुज़श्ता तालीमात का खुलासा यहाँ नज़र आएगा। अलबत्ता एक बात ज़हन में रहे कि चूँकि गुज़श्ता अंबिया पर जो किताबें और सुहफ़ नाजिल होते रहे उनका खुलासा इसी निगाह में किताब है, किताब खुदा कुरान मजीद है। कुरान मजीद ने सारी अपने से पहली किताबों को नासिख कर दिया, मनसूख कर दिया, नासिख है उनके लिए, अब मनसूख हो गई। अब जो तालीमात हैं वो गुज़श्ता किताबों की तालीमात का खुलासा है कुरान मजीद। यूँ कहूँ कि कुतुब आसमानी और सुहफ़ जो अब तक नाजिल होते रहे, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा की सूरत में, वो उनकी तालीमात कुरान मजीद में मौजूद हैं। फ़कत ये नहीं है कि मौजूद हैं बल्कि अतम तौर पर मुमकिन है उसमें निचले लेवल की तालीमात हों और इसमें बाकमाल लेवल तक की तालीमात मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि उन किताबों का खुलासा कुरान मजीद है, उन अंबिया की मेहनतों का खुलासा जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी है। लिहाजा हम इस निगाह से देखें कि फ़रामीन जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा की सूरत में हकीकत में किताब खुदा की तफसीर है, तालीम है और उसकी वजाहत है। लिहाजा अगर इंसान कामिल, इस बहस को हम यहीं रोकना चाहते हैं, इंसान कामिल की अगर पहचान करनी है तो उसके लिए फिर हम पलट के आते हैं ये खुतबातुल मुत्तकीन, खुतबातुल हम्माम, और जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 110 सिफ़ात मुत्तकी बयान फरमाए हैं। वही इंसान कामिल है जो इन सिफ़ात का हामिल होगा। और इस पे शुरू कैसे किया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने पहले तो इस खुतबे का भी खुलासा कर दिया। जब जनाब हम्माम ने पूछा या अली या अमीर अल-मोमिनीन सिफ़ लियल मुत्तकीन हत्ता कान्नी अनज़ुरु इलैहिम, मेरे लिए ऐसे इनकी सिफ़ात बयान करो जैसे मैं इनको देख रहा हूँ। तो जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने 2 जुमलों में पूरे इस खुतबे की खुलासा जो है वो बयान कर दिया है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि हम्माम इत्तक़िल्लाह व अहसिन, अल्लाह से डरो और अहसिन फ़इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह से डरो, खौफ इलाही रखो और अच्छाइयाँ अंजाम दो, इसलिए कि अच्छे अमल करो। यानी अल्लाह उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं और जो नेक किरदार के मालिक हैं। इन 110 सिफ़ात का खुलासा भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इन 2 जुमलों में कर दिया, इत्तक़ुल्लाह व अहसिन, अल्लाह से डरो और अच्छे अमाल अंजाम दो। अब ये है इंसान कामिल की राहें बतलाने का तरीका, और फिर आसान ये कर दिया है। और मैं अक्सर ये अर्ज़ किया करता हूँ कि आसान इससे और हो ही नहीं सकता कि अगर आप ज़हमत नहीं करना चाहते तो जो राहबर और रहनुमा जिस राह से गुज़र के जा रहा है उस राह पे चलते जाइए, बस इतनी कोशिश कीजिए कि उनके करीब रहिए, कहीं उनसे दूर न हो जाइए, कहीं उनसे अलग न हो जाएं। आसान तरीका यही है, उनके नक्श कदम पे चलते रहें, सफ़र आसान भी होगा और इख्तिताम नेक भी होगा और कमाल की राहों को पाने का यकीन भी होगा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की बतलाई हुई राहों और उनकी तालीमात से फ़ायदे की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।